میرے ابو صبر اور حوصلے کا پہاڑ تھے۔ ہر مہم پر جانے سے پہلے امی اور ہم لوگوں کو ہنستے مسکراتے مل کر جاتے اور کہا کرتے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس ہم لوگوں کو پریشان نہیں ہونا بلکہ ہر صورت حال کا معائنہ کرنا ہے۔ کیٹو کی مہم پر جانے سے پہلے بھی انہوں نے ہم سے آخری بار یہی کہا تھا۔ یہ کہنا تھا دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ کیٹو کو سردیوں میں سر کرنے والے پاکستانی کو پیما محمد علی صدپارہ کے بیٹے مظاہر حسین صدپارہ کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نور ٹی وی۔ مظاہر حسین صدپارہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ابو کو ہنستے اور مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ خود تو پہاڑوں کے عشق میں مبتلا تھے۔ کوہ پیمائی ان کا جنون تھا، مگر ہم کو کوہ پیمائی کی طرف راغب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ مزہ تو تب ہے جب ہم تعلیم میں کوئی کارنامہ انجام دیں۔ محمد علی صدپارہ اکثر اپنے بیٹوں کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو میرے کتنے دوست اس خطرناک کھیل کی بین چڑھ گئے۔ در حقیقت وہ چاہتے تھے کہ پہلے ہم اچھی تعلیم حاصل کریں، پھر چاہیں تو کوہ پیمائی کی طرف آ جائیں۔ اس طرح سے کوہ پیمائی میں بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ محمد علی صدپارہ کے بیٹے مظاہر حسین صدپارہ کا مزید کہنا تھا کہ کوہ پیمائی ہمارے خون میں شامل ہے، اور مظاہر حسین صدپارہ نے اپنے والد کی نصیحت کو تسلیم کر کے اپنی تمام تر توجہ تعلیم پر مرکوز کر لی تھی۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ میرے بڑے بھائی ساجد صدپارہ بالکل ابو جیسے ہیں۔ انہوں نے کوہ پیمائی جاری رکھی، جس کے نتیجے میں ابو ہر مہم پر ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ علی محمد علی صدپارہ کے قریبی دوست اور ساتھی تھے۔ انہوں نے کوہ پیمائی کا ایک ساتھ آغاز کیا تھا، تاہم علی محمد نے کوہ پیمائی کو الوداع کہہ کر ٹور آپریٹنگ ایجنسی چلانا شروع کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد علی صدپارہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے انتھک محنت اور جدوجہد کی ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک عام پورٹر سے کیا۔ وہ ایسے پورٹر بنے جو کوہ پیماؤں کے ساتھ بلندی پر جاتے اور پہاڑ سر کرنے میں ان کی مدد کرتے۔ علی محمد کہتے ہیں کہ صدپارہ اپنا کام نہایت محنت اور لگن سے کیا کرتے تھے۔ پورٹر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوہ پیمائی بھی سیکھنا شروع کر دی تھی۔ تھوڑے عرصے میں کوہ پیمائی میں مہارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے نہ صرف خود کوہ پیمائی شروع کر دی تھی، بلکہ وہ کوہ پیمائی کے لیے فکسر کی خدمات بھی انجام دیتے تھے۔ علی محمد کے دعوے کے مطابق دنیا کے کئی بڑے کوہ پیماؤں کی تاریخ ساز مہمات کے دوران ان کا فکسر محمد علی صدپارہ تھا، جو ان کوہ پیماؤں کے لیے رسیاں باندھ کر راستہ بنایا کرتا تھا۔ محمد علی صدپارہ کی زندگی میں پہلی بڑی تقرری پاکستان فوج میں سیاچن تک ساز و سامان پہنچانے کے لیے بحیثیت پورٹر خدمات فراہم کرنا تھی۔ مظاہر حسین کا کہنا تھا کہ ابو ہمیشہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ جو کام بھی کرو پوری محنت، جوش اور جذبے کے ساتھ کرو، اس میں کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کوہ پیمائی کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کئی سال بطور پورٹر کام کیا تھا۔ علی محمد کا کہنا تھا کہ محمد علی صدپارہ پہاڑوں کا بیٹا تھا۔ وہ اس صدی کے بہترین کوہ پیما تھے۔
شاید پاکستان میں دوبارہ کوئی اور محمد علی صدپارہ پیدا نہ ہو سکے۔ محمد علی صدپارہ دنیا کے کئی خطرناک چوٹیوں پر کوہ پیماؤں کے لیے فکسر رہے۔ اگر ان کے پاس وسائل ہوتے تو وہ یہ چوٹیاں خود سر کرتے۔ ان کی ریکارڈ پر شاید اتنی فتوحات ہوتی جن کے قریب پہنچنا کسی کے بس میں نہ ہوتا۔ علی محمد کا کہنا تھا کہ محمد علی صدپارہ تاریخ کے وہ کوہ پیما تھے جنہوں نے اپنی ہر مہم کو بغیر آکسیجن کے سر کیا۔ ایسا کرنا کسی عام آدمی، کسی عام کوہ پیما کے بس کی بات نہیں، یہ صرف محمد علی صدپارہ ہی کر سکتے تھے۔ علی محمد نے اپنے دوست محمد علی صدپارہ کی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، وہ سادہ مزاج اور مخلص شخصیت کے مالک تھے۔ ان میں انکساری تھی۔ کئی مہمات کے دوران ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے لیے قربانی دیا کرتے تھے۔ مہمات کے دوران ہر ایک کو اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے، مگر محمد علی صدپارہ اکثر اپنا کام بھی کرتے اور دوسروں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سمیت دنیا بھر کے کئی کوہ پیما ایسے ہوں گے جنہیں اپنی ساری زندگی محمد علی صدپارہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے اور کافی کا مزہ کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ موت کے منہ میں بھی بیٹھ کر دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ تقریباً تمام ہی مہمات جن میں وہ شریک ہوئے تھے، ان کا کردار مرکزی رہتا۔ وہ دوسروں کے لیے راستے بناتے، رسیاں باندھتے۔ علی صدپارہ خطرناک رکاوٹیں دور کرنے میں مدد فراہم کرتے تھے۔ کئی ایسے کوہ پیما ہیں جنہیں خطرناک حادثات سے بچانے میں ان کا اہم کردار رہا ہے، مگر جب ان پر مشکل وقت آیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ان کی مدد نہ کر سکا۔ بحیثیت پورٹر محمد علی صدپارہ کے پہلے استاد ان کے چچا حسن صدپارہ تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ہمراہ کوہ پیماؤں کی مدد کر رہے تھے کہ ان کا خصوصی چشمہ گر گیا۔ محمد علی صدپارہ کو پتہ نہیں چلا، مگر ان کے چچا نے وہ شیشہ جیب میں ڈال لیا۔ جب یہ سب گلیشیئر پر پہنچے، دھوپ اور گلیشیئر کی چمک نے ان کی آنکھیں دھندلا دیں، تو اس وقت حسن صدپارہ نے وہ چشمہ اپنے نوجوان بھتیجے کو دیتے ہوئے کہا کہ پہاڑوں میں چھوٹی سی غلطی بھی بڑی بن جاتی ہے، اس لیے احتیاط کرو۔ علی محمد کا مزید کہنا تھا کہ محمد علی صدپارہ بہادر تھے، مگر انتہائی محتاط کوہ پیما تھے۔ سال 2015 میں جب سردیوں کی مہم کے دوران نانگا پربت پر انتہائی نامناسب حالات میں غیر ملکی کوہ پیما ساتھیوں کے ہمراہ چوٹی سر کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ بے حد مایوس ہوئے تھے، مگر اس کے ساتھ وہ پرعزم بھی تھے کہ اس کام کو دوبارہ اور جلد کرنا ہے۔ اگلے سال انہوں نے اپنی ناکامیوں سے سیکھا اور نانگا پربت کو سردیوں میں فتح کر کے تاریخ رقم کر دی۔ محمد علی صدپارہ کے لیے کوہ پیمائی صرف شوق ہی نہیں بلکہ جنون اور عشق تھا۔ موسم سرما میں K2 سر کرنا ان کا خواب تھا۔ شاید یہی جنون اور عشق ان کی جان لے گیا۔ اور جب تک K2 پہاڑ کھڑا رہے گا تب تک محمد علی صدپارہ کا نام باقی رہے گا۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔
اللہ نگہبان۔